السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے صارفین، کافی سالوں سے یہ ایک سلسلہ چلا رہا ہے کہ پاکستان میں اور بیرون ممالک کے اندر بہت کم ایسا ہوا کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ ایک دن پر ہوئی ہو۔ اس مرتبہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ 27 مئی کو 2026 کو جو ہو رہی ہے، وہ پاکستان میں بھی، یورپین ممالک کے اندر بھی، عرب کے اندر بھی سیم ڈیز کے اوپر ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ ایسی باتیں جو ہیں وہ آپ احباب کی گوش گزار کرنا میں یہ ضروری سمجھتا ہوں، لہٰذا آپ بورڈ پر دیکھیں، میں نے اس کے اوپر کچھ چیزیں لکھی ہیں، یقیناً آپ کو اس کے ذریعے سمجھ آئے گی کہ بیرون ممالک میں رہنے والے مسلمان اگر پاکستان میں قربانی کرنا چاہیں تو اس کی کیا کیا شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ صاحب قربانی، جو شخص قربانی کر رہا ہے، اس کے لیے قربانی کے ایام میں ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ان ایام کا پانا یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھیے گا۔ مثال یہ ہے کہ 7 لوگوں نے مل کر ایک قربانی خریدی اور 9 ذی الحجہ کو ایک شخص کا انتقال ہو گیا ان 7 میں سے، اور اب یہ 6 لوگ جو ہیں وہ قربانی کا جانور 10 ذی الحجہ کو اگر بغیر یہ جو ایک شخص فوت ہو گیا ان کے ولی کی اجازت کے ذبح کریں گے تو ان میں سے کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو صاحب نصاب شخص ہے، اس مسلمان پر قربانی کا ادا کرنا اس وقت واجب ہوگا جب اس کا یوم النحر شروع ہوگا، یعنی کہ قربانی کا دن جب شروع ہوگا، 10 ذی الحجہ کو قربانی کا دن شروع ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا، اس کے لیے یہ سارا معاملہ جو یہ ہوگا کہ اس کی قربانی جو ہے اس وقت ادا ہوگی۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ جو ہے وہ ایک قانون ہے کہ ایک چیز کی نسبت، ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف نسبت میں اصل یہ ہے کہ وہ سبب ہو، وہ سبب اس کے اندر پایا جائے، اور وہ سبب کیا ہے ابابی ذبحکار؟ اس میں وقت پایا جا رہا ہے۔ وہ وقت اگر پایا جا رہا ہے تب ہی وہ قربانی قابل قبول ہوگی۔ لہٰذا اگر عرب میں کوئی شخص رہتا ہے تو عرب والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب ان کا وہاں پر یوم النحر شروع ہو، قربانی کا دن شروع ہو 10 ذی الحجہ، جب سورج جو ہے وہ طلوع ہو جائے، طلوع ہونے کے بعد جو ہے وہ پاکستان والے اگر اس کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو قربانی ادا ہو جائے گی۔ ایسے ہی یورپین ممالک کے اندر اور کینیڈا وغیرہ اس طرح کے جتنے بھی ممالک ہیں، وہاں پر اگر کسی شخص کا دن شروع ہی نہیں ہوا، ابھی 10 ذی الحجہ شروع ہی نہیں ہوئی، اور پاکستان والے اگر اس کی طرف سے 10 ذی الحجہ کو اپنی نماز عید ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں، پاکستان میں اس کا کسی جانور کے اندر حصہ ہے، تو اس کے جانور کی قربانی کرنے کے ساتھ ہی وہ سب کی قربانی جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ان میں سے ایک شخص یا 2 شخص ایسے ہیں جو کہ بیرون ممالک کے اندر موجود ہیں، اور ان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کا وقت جو ہے وہ انہوں نے نہیں پایا، ابھی 8 گھنٹے کسی ملک کے اندر رہتے ہیں، کسی کے اندر 4 گھنٹے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا گزارش یہ ہے کہ آپ میں سے اگر کسی کا بیرون ممالک کے اندر کوئی شخص ہے جس نے اس ملک کے آپ پاکستان کے اندر حصہ ڈالا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ پاکستان کے اندر انتظار کریں کہ جس ملک کے اندر بھی وہ شخص موجود ہے، جب اس کی 10 ذی الحجہ کا وقت شروع ہوگا، سورج طلوع ہو جائے گا، سورج طلوع ہونے کے بعد آپ پاکستان کے اندر اگر کریں گے قربانی تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ اگر عرب کے اندر 2-3 گھنٹے کا فرق ہے تو کوشش یہ کریں کہ صبح قربانی کرنے کی بجائے اگر حصہ ہے تو آپ دوپہر کے وقت کریں، اور اگر یورپ کے اندر 8-10 گھنٹے کا فرق ہے تو کوشش یہ کریں کہ بدھ والے دن 27 تاریخ کو اگر جو ہے وہ عید بنتی ہے تو آپ اس شخص کی حصے کی وجہ سے آپ 28 مئی بروز جمعرات والے دن اپنی جو ہے وہ قربانی کو ذبح کریں، تاکہ کسی قسم کا اشکال باقی نہ رہے اور سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی